دنیا بھر کی عدالتی تاریخ کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیوں پر جہاں بہت سے جج قانون کے شکنجے سے بچ نکلنے میں کامیاب رہے، وہیں کئی منصفوں کو قانون کی پکڑ سے کوئی دلیل اور دعویٰ نہ بچا سکا۔ چند سال قبل سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ نے ایک ٹی وی پروگرام میں تسلیم کیا تھا کہ سابق پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا گیا تھا۔ اس پروگرام میں انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ جس 7 رکنی بینچ نے بھٹو کی سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا تھا، وہ دباؤ میں تھا۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں یہ ایک شاذر و نادر ہونے والا واقعہ تھا جب ایک مدعی نے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس کے خلاف ان کے اس اعتراف پر مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست دی تھی، تاہم ڈویژن جج نے پیٹیشن کو خارج کر دیا تھا۔ اس پر 25 فروری 2010 کو اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے کوئٹہ میں کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ ذوالفقار علی بھٹو کے قاتل تھے۔ جسٹس نسیم 2015 کو اپنے اس عمل پر جواب دے ہوئے بغیر دار فانی سے کوچ کر گئے۔ حالیہ دنوں میں پاکستان کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور پی ٹی آئی کے وکیل اور پنجاب کے سابق گورنر خواجہ طارق رحیم کی حالیہ لیک ہونے والی مبینہ گفتگو نے پاکستان میں انصاف کے نظام پر کئی سوال اٹھا دیے ہیں۔ چند دن قبل سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس اور خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ کے مابین ہونے والی مبینہ ٹیلی فونک گفتگو سن کر کئی لوگوں کے کان کھڑے ہوئے ہوں گے، اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کیسے اعلیٰ ترین ججوں کے اہل خانہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالتوں کے اہم ترین اور تاریخ بدل دینے والے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ایک عشرہ قبل ایسی ہی آڈیو لیک ایک حاضر سروس جج ملک قیوم اور اس وقت کے نیب کے سربراہ سیف الرحمان کی گفتگو لیک ہوئی تھی، اور اس سے بھی ایک بھرپور بحث چھڑی تھی کہ کیسے سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو اور ان کے شوہر آصف زرداری کے خلاف فیصلوں کو ان شخصیات کے کہنے پر توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جاتا تھا۔ اور پھر جسٹس ملک قیوم کی موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ بھی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس نے ایک تنازع کھڑا کر دیا تھا، لیکن اس وقت بھی کسی کو جواب دہ نہیں بنایا گیا۔ نہ ہی اب ایسے کوئی شواہد ہیں کہ چیف جسٹس بندیال یا ثاقب نثار کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔ حالانکہ ماضی قریب میں مریم نواز کی جاری کردہ ویڈیو کی بنیاد پر احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کو لاہور ہائی کورٹ نے عہدے سے سبکدوش کر دیا تھا۔ یہ آڈیو جو مریم نواز نے جاری کی تھی، اس میں وہ یہ اعتراف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ انہوں نے دباؤ میں آ کر نواز شریف کو سزا دی۔ ارشد ملک کو یہ تسلیم کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ وہ ایک قابل اعتراض حالت میں پکڑے جانے کے بعد بات ماننے پر مجبور تھے۔ اگر پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک کے ججز کی بات کی جائے تو رائٹرز ایجنسی کے مطابق 10 میں سے 9 جج ایسے ہیں جنہوں نے کبھی جانبداری برتی، وہ اپنے عہدوں پر برقرار رہے، اور ان میں الاباما کا وہ جج بھی شامل ہے جس نے سینکڑوں غریب اور سیاہ فام لوگوں کو غیر قانونی طور پر جیلوں میں بھیجا تھا۔ رائٹر کے مطابق 2008 سے 2019 کے 12 برس میں 1509 ایسے مقدمات سامنے آئے جن میں ججوں پر ضابطے کی خلاف ورزی کے الزامات لگے اور انہیں یا تو مستعفی ہونا پڑا یا ریٹائرڈ کر دیے گئے، یا ان کے خلاف کھلی تعدیبی کارروائی کی گئی۔ 3613 کیسز ایسے بھی تھے جن میں ریاستوں نے ججز کو سرزنش تو کی، لیکن اس کی تفصیلات ظاہر نہیں کی گئیں۔ اگر ہمسایہ ملک بھارت کی بات کی جائے تو نومبر 2002 میں کرناٹک ہائی کورٹ کے 3 جج، 2 خواتین وکلا اور ایک اور خاتون کے ساتھ ایک ریزارٹ میں موجود تھے جب پولیس پہنچی، لیکن اس موقع پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ ان کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی لیکن وہ مسترد کر دی گئی۔ ستمبر 2010 میں بھارتی وزیر قانون شانتی بھوشن نے سپریم کورٹ میں اس وقت سنسنی پیدا کر دی جب انہوں نے 8 سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ کے بارے میں کہا کہ وہ کرپٹ تھے۔ آئیے اب چند ایسے مقدمات کا جائزہ لیتے ہیں جن میں ججوں کو ضابطہ اخلاق یا بدعنوانی پر سزائیں دی گئیں۔ امریکہ میں آخری مرتبہ سپریم کورٹ کے جج سیموئل چیس کا مواخذہ کیا گیا جو 1804 میں ہوا تھا۔ انہیں امریکی سینٹ نے برخاست کیا تھا۔ امریکہ کی پوری تاریخ میں 15 وفاقی ججوں کا مواخذہ ہوا جن میں سے 8 اپنے عہدوں سے سبکدوش کر دیے گئے۔ 2010 میں ایک جج پورٹس تھامس نے رشوت لینے پر اپنا منصب کھو دیا۔ ایک امریکی جج کو لاس ویگاس میں جوا کھیلنے پر نکالا گیا۔ جون 2022 میں تیونس کے صدر قائس سعید نے 57 ججوں کو کرپشن اور دہشت گردی کی معاونت کے الزام میں عدلیہ سے نکال دیا۔ 2023 میں پاکستان کی پشاور ہائی کورٹ نے ایک سیشن جج اصغر شاہ کو کرپشن کے الزامات میں برطرف کیا اور اس سے 1 کروڑ 50 لاکھ برآمد کرنے کا حکم دیا۔ نیب کے سینئر جج ارشد ملک کو سابق وزیر اعظم شہباز
शरीफ के खिलाफ करप्शन के इल्जामात पर ब्लैकमेलिंग की बात करने पर हटा दिया गया। 2012 में खानीवाल के जज मसूद बिलाल ने उस वक्त इस्तीफा दिया जब उनकी एक लड़की के साथ डांस करने की वीडियो यूट्यूब पर आ गई। उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा कि अदालत ने अपनी कार्रवाई जज के इस्तीफे से पहले शुरू कर दी थी। पाकिस्तान में हालिया दिनों सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ करप्शन के इल्जामात पर मबनी 7 रेफरेंसेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराए जा चुके हैं। तहम चीफ जस्टिस बंदियाल ने बगैर तहकीकात के न सिर्फ जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को क्लीन चिट दे रखी है, बल्कि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से भी गुरेजा हैं और इस बात का बरमला इजहार करते नजर आते हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ जमा कराए गए रेफरेंस की कोई कानूनी हैसियत नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।